Assalamu alaikum, dear readers. It's me, your writer Aisha Aman. Hope so you all are doing well. تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ایپیسوڈ. امید کرتی ہوں آپ پسند کریں گے. ناول جان حسن، از قلم عائشہ امان، قسط نمبر 27. ڈونٹ کاپی اینڈ پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن. سارم اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب اسے کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں سنائی دیں. رات کے اس وقت کون ہو سکتا ہے کچن میں؟ سارم نے سوچتے ہوئے اپنے قدم کچن کی طرف بڑھائے. کچن میں قدم رکھتے ہی سارم کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیلی تھیں. سامنے ہی تو اس کی دشمن جان کھڑی تھی. پرنسس. سارم اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہوتا مدھم آواز میں عائشہ کو پکارا جو چہرہ موڑے کھڑی تھی. حسن کے ناراض ہو کر کمرے سے نکل جانے کے بعد عائشہ کو بھوک ستانے لگی تھی، اس لیے چھپ چھپا کر وہ نیچے کچن میں آ کر حسن کی چھپائی ہوئی چاکلیٹس کھا رہی تھی جب پیچھے سے آتی بھاری مردانہ آواز پر اس کی جان حلق میں ہی اٹکی تھی. پرنسس، آر یو اوکے؟ اس کے جواب نہ دینے پر سارم نے پریشانی سے پوچھا. عائشہ اپنی مینچی ہوئی آنکھیں کھولتی جلدی سے ہاتھ میں پکڑی چاکلیٹس کو چھپاتی پیچھے مڑی. عائشہ کے پیچھے مڑتے ہی سارم کی پھیلی ہوئی آنکھیں مزید پھیلی تھیں. بے اختیار ہی سارم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا. سامنے کھڑی چھوٹی سی مومی گڑیا چہرے کو اچھا خاصا چاکلیٹ سے گندا کیے اپنی خوبصورت بڑی بڑی ہیزل آنکھیں پھیلائے سارم کو ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی. سارم کو لگا اب وہ اگلا سانس ہی نہیں لے پائے گا. جی. عائشہ کی میٹھی مدھم آواز پر سارم ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا. رات کے اس وقت نیچے کیا کر رہی ہو تم؟ سارم نے مسکراہٹ چھپاتے پوچھا. جان تو وہ گیا تھا اس کا چہرہ دیکھ کر ہی کہ وہ کیا کر رہی تھی. میں؟ ہاں جی، آپ ہی. اور کوئی نظر آ رہا ہے یہاں تمہارے علاوہ؟ سارم نے مسکرا کر پوچھا. میں تو گھومنے آئی تھی، تھوڑی سی ہوا لینے کے لیے. ہی. عائشہ اپنے دوپٹے کو لہراتی کھسیائی سا ہنستے ہوئے بولی. سارم نے اپنی گردن نیچے کرتے اپنا قہقہا روکنے کی کوشش کی. اچھا تو تم اتنی رات کو یہاں کچن میں گھومنے آئی ہو؟ سارم نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا. عائشہ نے سارم کی بات پر زور و شور سے سر از بات میں ہلایا. پھر تو بھوتوں سے بھی ملاقات ہوئی ہوگی. سارم عائشہ کے قریب ہوتا اس کے کان پر جھکتا مدھم آواز میں بولا. عائشہ ایک دم سے بھوکلا کر یہاں وہاں دیکھنے لگی. بھوت؟ یہاں بھوت بھی ہیں؟ عائشہ خوفزدہ نگاہوں سے سارم کو دیکھتے ہوئے بولی. سارم اس کی معصومیت پر دل و جان سے فدا ہوتا مدھم قہقہا لگا کر ہنسا. نہیں میری جان، مذاق کر رہا تھا، کوئی بھوت نہیں ہے یہاں، لیکن ہاں ایک کیوٹ سا جن ہے. سارم اپنی مسکراہٹ دباتا اس کے معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا. جن کہاں ہے؟ یہاں ہے وہ چھوٹا سا جن. سارم عائشہ کی چھوٹی سی بٹن جیسی ناک دباتا مسکرا کر بولا. خود کو جن کہنے پر عائشہ نے خفگی سے منہ بنایا. ویسے ہاتھ میں کیا چھپایا ہے؟ سارم اس کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے بندھا دیکھ پوچھنے لگا. کچھ بھی تو نہیں. عائشہ نے ایک دم گڑبڑا کر کہا. کچھ تو ہے، دکھاؤ تو. سارم نے ایک دم سے اس کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط مردانہ ہاتھ میں جکڑا. اس کے ننھے ہاتھوں میں مشکل سے ہی 2 چاکلیٹس آ پائی تھیں جنہیں اس نے مضبوطی سے ہاتھ میں جکڑا ہوا تھا. سارم نے مسکرا کر عائشہ کی طرف دیکھا مگر اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو اور چہرے کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ پریشان ہوا تھا. کیا ہوا میری جان؟ سارم نے پریشانی سے پوچھا. وہ میں نے زیادہ نہیں کھائی، سچ میں تھوڑی سی کھائی ہیں میں نے. عائشہ گھبرا کر رونی شکل بنائے ہکلاتے ہوئے بول رہی تھی جب سارم نے اس کی بات کاٹی. کوئی بات نہیں میری جان، تم کھا سکتی ہو، جتنا چاہے کھاؤ، آرام سے کھاؤ. سارم نے مسکرا کر
اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا، کیا سچ میں کھا سکتی ہوں؟ عائشہ نے ایک دم چہک کر خوشی سے کہا، یس مائی پرنسس۔ سارم نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور نرمی سے اس کی پلکوں پر رکے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں کے پوروں پر چنا۔ دور ہٹ میری بیوی سے۔ حسن جو عائشہ کی موجودگی کمرے میں نہ دیکھ کر نیچے آیا تھا، سارم کو اپنی بیوی کے اتنے قریب کھڑے دیکھ اس کے جسم میں چنگاریاں بھڑکی تھیں۔ حسن ایک جست میں اس تک پہنچتا ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر جھڑتے ہوئے دھاڑا۔ سارم اچانک ہوتی اس افتاد پر لڑکھڑا کر دور ہوا تھا۔ عائشہ نے یکدم ہی چیخ کر اپنے ننھے ہاتھ منہ پر رکھے تھے۔ ہمت کیسے کی تو نے میری بیوی کو چھونے کی؟ حسن ایک بار پھر غصے سے دھاڑتے ہوئے سارم کی طرف لپکتا اس کے پیٹ اور چہرے پر اپنے بھاری ہاتھ کے مکے برسانے لگا۔ حسن کے یوں اتنے غصے میں آ جانے پر اور سارم کو مارنے پر عائشہ سہم کر شدت سے رونے لگی تھی۔ شاہ جی پلیز رک جائیں، نہیں ماریں۔ حسن کو رکتا نہ دیکھ عائشہ روتے ہوئے حسن کا بازو پکڑے اسے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ حسن نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ دور رہو تم بیبی گرل، چلی جاؤ یہاں سے۔ حسن غصے سے دھاڑا تھا۔ حسن کے عائشہ کو یوں جھڑکنے پر سارم نے غصے سے ایک زوردار پنچ حسن کے چہرے پر رسید کیا، جیسے حسن کے قدم اچانک لڑکھڑائے تھے کیونکہ وہ اس وقت عائشہ کی طرف متوجہ تھا۔ عائشہ نے تڑپ کر حسن کو بازو سے تھامے اسے گرنے سے بچایا۔ شاہ جی پلیز نہیں لڑیں، پلیز۔ عائشہ حسن کا خوبصورت چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے اس کے ہونٹوں سے بہتے ہوئے خون کو اپنی انگلی کے پوروں پر صاف کرتی تڑپ کر روتے ہوئے بولی، I told you stay away baby girl۔ حسن اس قدر شدت سے دھاڑا تھا کہ عائشہ تو سہمی ہی تھی، ساتھ سارم نے بھی اپنی آنکھیں اور مٹھیاں سختی سے بھینچی تھیں۔ بٹ ویٹ، تم اس طرح نہیں سمجھو گی۔ حسن نے اپنی سخت انگلیاں عائشہ کے نازک مومی بازو پر گاڑتے اسے کھینچتے ہوئے کچن سے باہر پھینکا۔ اب اگر تم مجھے یہاں نظر آئی یا مجھے تمہاری آواز آئی تو میں تمہاری ٹانگیں کاٹ کر پھینک دوں گا، دفع ہو جاؤ اوپر۔ حسن غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا۔ ابیہا کا کمرہ کچن کے ساتھ ہی تھا۔ باہر سے آتی تیز آوازیں سن کر وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی، مگر حسن کو عائشہ کو یوں دھکا دے کر باہر پھینکتے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ عائشہ زمین بوس ہوتی، ابیہا نے فوراً اسے اپنے بازوؤں میں تھاما تھا۔ عائشہ بری طرح ہچکیاں بھرتے روتے ہوئے ابیہا کے سینے میں اپنا چہرہ چھپائے سسکنے لگی۔ بس میری جان، چپ ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ ابیہا عائشہ کو پیار سے پچکارتی سائڈ پر کھڑا کرتی اندر کی طرف بڑھی تھی، مگر جب سارم اور حسن کو آپس میں یوں جنگلیوں کی طرح لڑتے دیکھا تو غصے سے ہی پاگل ہو گئی۔ کیا کر رہے ہو تم دونوں؟ پاگل ہو گئے ہو؟ دور ہٹو ایک دوسرے سے، رات کا وقت ہے، کچھ تو خیال کرو، یوں جنگلیوں کی طرح لڑ رہے ہو، بچے ہو تم دونوں۔ ابیہا ان کی لڑائی میں حائل ہوتی حسن کو سارم سے دور کرتے ہوئے چیخ کر بولی، دور ہٹ جاؤ بہنا، اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی کہ اپنے ناپاک ہاتھوں سے میری بیوی کو چھوئے۔ حسن غصے سے دھاڑا۔ حسن بس کر دو، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، تماشا مت لگاؤ، رات کا وقت ہے، کچھ تو خیال کر لو۔ ابیہا کے بس ہاتھ جوڑنے کی کسر رہ گئی تھی۔ حسن نے اپنی مٹھیاں بھینچ کر اپنے اندر غصہ اور اشتعال کو کم کرنے کی کوشش کی، پھر الٹے پاؤں مڑا ہی تھا جب دروازے کے پاس کھڑی اپنی متاع جہاں کو یوں ہچکیاں بھرتے روتے دیکھا۔ حسن کا دل کیا اس نازک جان کے بخیے ادھیڑ ڈالے جو کس طرح سارم کے قریب کھڑی مسکرا رہی تھی۔ حسن نے قہر بار نگاہ عائشہ پر ڈالے کچن سے باہر نکلتا چلا گیا۔ ابیہا ایک نظر سارم کو دیکھ کر عائشہ کے پاس آئی جو بری طرح ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ سارم نے پریشانی سے اس نازک پری کو دیکھا۔ عائشہ کو یوں روتا دیکھ سارم نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ اس کی خوبصورت آنکھوں سے گرتے شفاف موتی
سارم کے دل کو کچھ کر رہے تھے۔ بے ساختہ سارم نے اپنے دل کے مقام کو مسلا تھا۔ بس میری جان، میری پیاری گڑیا ایسے نہیں روتے۔ ابیحہ عائشہ کے آنسو صاف کرتی اسے اپنے گلے سے لگائے اس کی کمر تھپکنے لگی۔ آپی، شاہ جی، بس بس میری شہزادی ایسے نہیں روتے۔ حسن غصے میں تھا نا تو ایسے کر گیا۔ میری گڑیا جا کر جلدی سے سوری کر کے حق کر لے گی تو وہ کچھ نہیں کہے گا۔ ابیحہ نے پیار سے اس کے آنسو صاف کرتے مسکرا کر کہا، وہ بات کریں گے نا؟ ہاں میری جان، ضرور بات کرے گا۔ چلو بس چپ۔ اچھا میں اپنی پری کو کچھ دیتی ہوں۔ عائشہ کو چپ نہ ہوتے دیکھ ابیحہ الماری کی جانب مڑی اور چاکلیٹ سے بھرا جار اس کے ننھے ہاتھوں میں تھمایا۔ عائشہ نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں اٹھا کر ابیحہ کو دیکھا، پھر سوں سوں کرتے ہوئے اپنے ننھے ہاتھوں میں چاکلیٹ سے بھرے جار کو دیکھ کھل کر مسکرائی۔ سارم نے چہرے پر ڈھیروں پریشانی لیے عائشہ کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کے یوں مسکرا دینے پر اسے اپنے دل میں ڈھیروں سکون اترتا محسوس ہوا، جس کا اثر اس کے بھی چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ بکھری تھی۔ اب وہ پرسکون سا ہاتھ باندھے کھڑا اس کے چہرے پر بھولی سی مسکراہٹ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ میرے لیے؟ عائشہ نے چہرے پر شرمیلی سے مسکراہٹ سجائے اپنے ہاتھوں میں پکڑی چاکلیٹ کے جار کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ابیحہ تو اس کے شرمانے کی ادا پر ہی صدقے واری ہوتی چٹا چٹ اس کے معصوم گالوں کو شدت سے چوم گئی۔ ہاں میری جان، یہ صرف تمہارے لیے ہیں۔ اسے میری پیاری سی گڑیا ہی کھائے گی۔ اپنے کمرے میں ہی ساتھ لے جاؤ، آرام سے کھانا۔ ابیحہ اس کے معصوم چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتی ڈھیروں محبت لیے بولی، تھینک یو آپی۔ عائشہ اپنے پھولے پھولے سرخ گالوں سمیت ابیحہ کو دیکھتے کیوٹ سے مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولی، ایک سیکنڈ میں ابھی آتی ہوں۔ ابیحہ اس کے گال کھینچتی کچن سے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ عائشہ نے نظریں اٹھا کر سامنے سارم کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی سارم کے قریب گئی۔ سوری سارم بھائی، میری وجہ سے شاہ جی نے آپ کو بہت مارا۔ عائشہ نم آنکھیں اٹھائے سارم کو دیکھتے ہوئے رونی شکل بنا کر بولی، کوئی بات نہیں میری جان، بھائیوں کے درمیان ایسا ہوتا رہتا ہے، اور ویسے بھی حسن تو بچپن سے ہی تھوڑا گرم دماغ ہے، اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا۔ تم ایسا مت سوچو کہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ سارم مسکرا کر اس کی چھوٹی سی ناک کھینچ کر بولا۔ عائشہ نے مسکرا کر سارم کو دیکھا۔ سارم بھائی کتنے اچھے ہیں، اور شاہ جی ان کے ساتھ کتنا غلط کیا، میں ان سے بالکل بات نہیں کروں گی۔ عائشہ دل ہی دل میں حسن کو سوچتی خفگی سے منہ پھلا گئی۔ پرنسس، سارم نے اسے کھویا کھویا پا کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ جی سارم بھائی۔ عائشہ جلدی سے سارم کو دیکھتی مسکرا کر بولی، کیا میں تم سے ایک ریکویسٹ کر سکتا ہوں؟ ریکویسٹ کیوں؟ آپ ایسے ہی بولے نا۔ سارم اس کی بات پر ہلکا سا مسکرایا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے بھائی مت کہا کرو، تم مجھے ادا بلا سکتی ہو۔ ادا؟ ادا۔ میں چاہتا ہوں تم مجھے ادا پکارو۔ ٹھیک ہے ادا، میں آپ کو آج سے ادا ہی بلاؤں گی۔ عائشہ جلدی سے چہک کر بولی۔ اس کے چہرے پر ڈھیروں معصومیت کے ساتھ ساتھ ڈھیروں خوشی بھی واضح تھی۔ سارم اس کے منہ سے اپنے لیے ادا نام سن کر گہرا مسکرایا۔ کیوٹی پائے، چلو آ جاؤ کہ تمہیں کمرے میں چھوڑ دوں۔ ابیحہ کچن میں داخل ہوتی عائشہ سے مخاطب ہوئی۔ عائشہ بھاگ کر ابیحہ کے پاس پہنچی۔ ابیحہ اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتی کچن سے باہر نکلنے لگی۔ عائشہ نے پیچھے مڑ کر سارم کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے اسے بائے بائے کرنے کے لیے ہاتھ ہلایا۔ سارم نے بھی مسکرا کر اسے بائے بائے کیا۔ عائشہ کے جاتے ہی سارم کے چہرے پر چھائی گہری مسکراہٹ آہستہ آہستہ سمٹنے لگی تھی۔ ویران دل جس میں کچھ دیر پہلے جان پڑی تھی اب پھر سے خالی ہو چکا تھا۔ اپنے عشق کو اپنے اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی اتنا دور ہوتا دیکھ اور اسے کسی اور کی بیوی اور اپنی بھابھی کی حیثیت سے دیکھ اس کے دل کو
کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا۔ اچانک ہی سارم کو اپنے دل میں درد کی تیز ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ سارم کا چہرہ درد کی وجہ سے سرخ پڑ گیا تھا۔ وہ فوراً ہی اپنے دل کے مقام پر مکے برساتا پانی کا گلاس بھرتا اپنے لبوں سے لگا گیا، مگر دل کا سکون تو وہ دشمن جاں اپنے ساتھ ہی لے جا چکی تھی۔ سارم اپنے دل کے مقام کو مسلتا زمین پر ڈھہتا چلا گیا۔ سانس لینے میں بھی شدید تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ سارم نے اپنی سرخ جلتی ہوئی آنکھیں بند کی۔ آنکھوں کے پردوں پر بھی اس معصوم کلی کا سایہ لہرایا۔ دو شفاف آنسو ٹوٹتے سارم کی گھنی پیڑ میں جذب ہوئے، جبکہ اپنی آنکھوں کے پردوں پر اپنی محبت کا سایہ لہراتا دیکھ اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، مگر اس کی مسکراہٹ میں شدید قرب واضح تھا۔ آپی، مجھے نہیں جانا اندر، آج آپ کے ساتھ سو جاؤں۔ ابھی عائشہ کو ابھی اس کے کمرے تک چھوڑنے آئی تھی جب حسن کے ڈر سے عائشہ رونی شکل بنائے ابیحہ سے بولی، تم چاہتی ہو کہ اب تمہارا شوہر میری بھی کٹ لگائے؟ ابیحہ نے اسے مصنوعی گھوری سے نوازتے ہوئے کہا۔ آپی، عائشہ پیر پر ٹکتی ضدی انداز میں بولی، میری جان کچھ نہیں کہتا یار، ڈرو نہیں، دیکھو بس میرا بھائی ذرا سا ناراض ہے، تم کمرے میں جاؤ، اسے پیار سے مناؤ تو وہ مان جائے گا، پھر غصہ بھی نہیں کرے گا۔ مناؤں کیسے، وہ تو اتنے غصے میں ہیں، عائشہ نے پھر سے رونی شکل بنا کر کہا۔ یار تم کمرے میں جاؤ، حسن جب غصہ کرنے لگے تو فوراً اسے حق کر لینا، کس کر لینا اور پیار کرو تو جھٹ سے مان جائے گا۔ ویسے بھی میرا بھائی دیوانہ ہے تمہارا، ایک سیکنڈ میں غصہ ہوا ہو جائے گا اس کا۔ ابیحہ چٹکی بجاتی آنکھ ونگ کر کے گویا ہوئی۔ عائشہ نے شرمیلی سی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اپنے ہاتھوں میں پکڑے چاکلیٹ کے جار کو مضبوطی سے اپنے سینے میں بھینچا۔ چلو جلدی جاؤ بندر۔ اوکے آپی، تھینک یو سو مچ۔ عائشہ ابیحہ کے گال کو چوم کر اسے بائے بائے کرتی کمرے میں داخل ہوئی۔ عائشہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہی ابیحہ سکھ کا سانس لیتی، پھر مسکرا کے نیچے کی طرف بڑھی۔ عائشہ چاکلیٹس کا جار اپنے پیچھے چھپاتی کمرے میں داخل ہوئی۔ حسن کو کمرے میں نہ دیکھ جلدی سے بیڈ کی طرف بڑھی۔ کچھ چاکلیٹس جار میں سے نکال کر باقی کا بیڈ کے نیچے چھپانے کے بعد وہ بیڈ پر بیٹھی اور مزے سے چاکلیٹس کھانے لگی۔ اچھی خاصی ڈھیروں چاکلیٹس کھانے کے بعد ریپرز کو ڈسٹ بن میں پھینکتی سیدھا گیسٹ روم کے دروازے پر پہنچی، جہاں حسن صاحب منہ پھلا کر بیٹھے تھے۔ عائشہ نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر ہلکا سا دروازہ بجایا۔ حسن جو اندر غصے میں اپنا سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا، دروازے کی نوک پر اپنے سرخ خون اتری آنکھیں دروازے پر گاڑیں، جیسے دروازے کے باہر کھڑے اس ننھے وجود کو آنکھوں سے ہی نگلنے کا ارادہ ہو۔ حسن کے دروازہ نہ کھولنے پر عائشہ اپنی ہیزل آنکھوں میں شرارت کی چمک لیے زور و شور سے دروازہ بجانا شروع ہو چکی تھی۔ بغیر سانس لیے وہ دھڑ دھڑ دروازہ بجاتی اندر بیٹھے نفوس کا بی پی ہائی کر چکی تھی۔ کیا بکواس ہے، یہ دماغ خراب ہو چکا ہے تمہارا، یہ تمیز بھول۔ حسن نے غصے سے دھاڑتے ہوئے دروازہ کھولا، مگر سامنے کھڑی اس نمونی کو دیکھ حسن کے الفاظ حلق میں ہی اٹکے تھے، آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ عائشہ اپنا چہرہ مزید چاکلیٹ سے گندا کیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ناک، ہونٹ، گالیں، چن اور یہاں تک کہ گردن نے بھی چاکلیٹ سے پورا انصاف کیا تھا۔ او میرے پیارے شاہ جی، آپ اندر کیا کر رہے ہیں جب میں باہر ہوں؟ عائشہ حسن کی شرٹ کو اپنے ننھے ہاتھوں سے پکڑ کر اسے کمرے سے باہر کھینچتی چغلا ہوا چہرہ لیے ڈرامائی انداز میں بولی۔ حسن نے فوراً اپنا نچلا لب دانتوں تلے بے دردی سے کچل کر اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ کیا موت پڑ گئی تھی جو یوں دروازہ پیٹے جا رہی تھی؟ حسن نے اس کے ہاتھ
اپنی شرٹ سے ہٹا کر غراتے ہوئے پوچھا، مجھے نیند نہیں آئی ہے مسٹر حبی جی۔ حسن کے غرانے پر عائشہ بد مزہ ہوئی، پھر چہرے پر ڈھیروں معصومیت سے جائے استفسار کرنے لگی، تو کیا کروں؟ وہی پھاڑ کھانے والا انداز۔ تو مجھے سلائیں۔ عائشہ پیر زمین پر زور سے مارتی غصے سے بولی، ماں ہوں تمہاری میں یا نوکر سمجھ کے رکھا ہے؟ سو خود ہی۔ حسن غصے سے کہتا، بغیر اسے کچھ کہنے کا موقع دیے دروازہ ڈھپ سے بند کر گیا۔ دروازہ بند ہونے پر عائشہ کچھ سیکنڈ کے لیے کھڑی دروازے کو دیکھتی رہی، پھر چہرے پر شرارتی مسکراہٹ اور آنکھوں میں ڈھیروں چمک لیے بولی، کوئی بات نہیں، میں آپ کو اپنی ماں کے روپ میں بھی قبول کر لوں گی شاہ جی۔ عائشہ دروازے سے چپک کر دروازے کے اوپر اپنے دونوں ہاتھ رکھے کان لگائے بولی۔ حسن نے اندر سے ہی کھا جانے والی نگاہوں سے اس کو گھورا، پیا دروازہ کھولے نا، آپ کی پیئی اداس ہے۔ عائشہ گیسٹ روم کے دروازے کو گلے لگاتی پھر سے ڈرامائی انداز میں بولی، پیا آپ کی پیئی کو بھوت کھا جائیں گے، کھول بھی دینا اب دروازہ۔ عائشہ چپ چاپ جا کر سو جاؤ، اب اگر آواز آئی تمہاری تو بہت برا پیش آؤں گا۔ حسن کی گرجدار آواز پر عائشہ کی ٹر ٹر چلتی زبان کو بریک لگی تھی۔ عائشہ خفگی سے منہ بناتی دروازے کے پاس ہی زمین پر ٹانگیں کھول کر بیٹھ گئی۔ عائشہ گیسٹ روم کے دروازے کے باہر زمین پر اپنی دونوں ٹانگیں کھولے چغلا ہوا چہرہ لیے بیٹھی تیز تیز آواز سے گانا گا رہی تھی اور ساتھ ہی سیڈ پوز بھی دے رہی تھی، کبھی ماتھے پہ ہاتھ رکھتی تو کبھی دروازے کو گلے لگاتی۔ حسن روم میں بیٹھا کیمرے میں اس کی ساری کاروائیاں دیکھتا ہنس ہنس کر پاگل ہو رہا تھا۔ بہت زیادہ ہنسنے کی وجہ سے اس کا سفید چہرہ شدت سے سرخی چھلک رہا تھا۔ عائشہ کا اسپیکر اب بھی زور و شور سے پھٹ رہا تھا۔ گانا ختم کرنے کے بعد عائشہ 2 بار کھانس کر خاموش ہوئی۔ پیا دروازہ کھولے نا، میرے پیارے پریمی، کیوں اتنا ناراض ہو رہے ہیں؟ مجھے اپنا دیدار تو کروائیں نا۔ کچھ دیر خاموش ہونے کے بعد عائشہ پھر سے پٹر پٹر جاری کر چکی تھی، جبکہ اندر کمرے میں حسن کا چہرہ ہنس ہنس کر خون چھلک رہا تھا۔ وہ اتنے زیادہ کیوٹ ایکسپریشن دے رہی تھی کہ حسن کا دل کیا اس میٹھے لڈو کو ایک ہی بار میں اٹھا کر پورا ہی نگل جائے۔ حسن اپنے ہونٹوں پر ہاتھ کا مکہ بنائے بیٹھا کیمرے میں اپنی جھلی بیوی کو دیکھ رہا تھا، جب اچانک عائشہ رونی شکل بناتی وہیں زمین پر سجدہ کرنے والے انداز میں لیٹی تھی۔ اچانک ہی حسن کی ہنسی سمٹی تھی۔ جب اس کے رونے کی آوازیں بھی آنا شروع ہوئیں، حسن تڑپ کر اٹھتا فوراً ہی دروازہ کھول گیا۔ نیچے ہی وہ دشمن جان لیٹی اپنا ہنگ ہنگ رکشہ چڑھائی پر چلانے کی ناکام کوششوں میں تھی۔ بیبی گرل، حسن تڑپ کر گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھتا اس کی نازک کمر پر ہاتھ رکھے بولا، بیبی گرل۔ عائشہ کے جواب نہ دینے پر حسن نے پھر اسے مخاطب کیا۔ اچانک ہی عائشہ کا خوبصورت قہقہا کمرے میں گونجا۔ حسن جو پریشانی سے بیٹھا تھا اس کی چالاکی کو سمجھتے غصے سے کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ حسن پھر کمرے میں بند ہوتا، عائشہ جلدی سے حسن کی ٹانگوں سے لپٹی تھی۔ پریمی مت جائیں مجھے چھوڑ کر۔ حسن کے قدم اٹھانے پر عائشہ اس کے ٹانگوں پر جھولتی ڈرامائی انداز میں بولی، بیبی گرل مت تنگ کرو، سو جاؤ جا کر۔ حسن اسے اپنی ٹانگ سے ہٹاتا غصے سے بولا، نہیں نا پریمی،
آپ مجھے اپنے ساتھ سلائیں، میں آپ کے ساتھ ہی سوؤں گی۔ عائشہ حسن کی ٹانگ کے ساتھ چپکی اپنا چغلا ہوا چہرہ اٹھائے حسن کو ٹکر ٹکر دیکھتے وہ انتہائی معصومیت سے بولی، حسن تو اس کی ایکٹنگ پر ہی اش اش کر اٹھا تھا، پھر گہرا سانس لیتا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر جھکا، اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتا بیڈ کی طرف بڑھا اور زور سے بیڈ کے اوپر پٹک گیا۔ حسن کے یوں گرانے پر عائشہ بیڈ کے اوپر 2 بار اچھلی تھی۔ حسن عائشہ کی گھوریوں کو نظر انداز کرتا ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھا، ٹیبل پر پڑی وائپس اٹھا کر بیڈ پر عائشہ کے قریب بیٹھا۔ عائشہ منہ پھلاتی فوراً کھسک کر دور ہوئی تھی۔ یہاں آؤ بیبی گرل، حسن نے اپنی بھاری گمبھیر آواز میں آنکھیں دکھاتے غصے سے کہا۔ عائشہ پھر سے منہ بگاڑتی کھسک کر حسن کے قریب ہو کر بیٹھی۔ حسن نے ایک نظر اس کے چغلے ہوئے چہرے پر ڈال کر ٹیبل سے وائپس اٹھایا۔ ابھی حسن عائشہ کا چہرہ صاف کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا جب عائشہ نے فوراً سے حسن کا ہاتھ تھاما۔ حسن نے آئی برو اٹھا کر اس کو دیکھا، جیسے پوچھنا چاہتا ہو اب کیا ہے؟ مجھے اپنا چہرہ ایسے صاف نہیں کروانا، عائشہ خفگی سے منہ پھلا کر کہتی، اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر چہرہ موڑ گئی۔ تو پھر کیسے کروانا ہے؟ حسن نے دانت پیس کر پوچھا۔ دوسرے طریقے سے۔ اچھا چلو اٹھو، منہ دھلواؤں تمہارا۔ حسن نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا جو منہ پھلا کر بیٹھی تھی، پھر کھڑا ہوتے ہوئے بولا، نہیں مجھے ایسے بھی صاف نہیں کروانا۔ عائشہ منہ پھلا کر حسن کی گرفت سے اپنا بازو چھڑواتی کھسک کر پیچھے ہوئی۔ تو پھر اور کیسے صاف کروانا ہے جب منہ نہیں دھلوانا، وائپ سے صاف نہیں کروانا؟ حسن نے غصے سے بھڑک کر پوچھا۔ یہاں ناراض وہ تھا اور نخل یہ محترمہ اٹھوا رہی تھی۔ اف او شاہ جی، اور بھی بہت سارے طریقے ہیں نا، تھوڑا سا دماغ لگائیں نا آپ۔ عائشہ اپنا چھوٹا سا ہاتھ ماتھے پر مارتی حسن کو سمجھاتے ہوئے بولی، مجھے نہیں آتے کوئی اور طریقے، اٹھو جلدی کہ منہ دھلواؤں۔ میں سکھاتی ہوں نا آپ کو، عائشہ خوشی سے چہک کر کہتی حسن کی ٹانگوں پر چڑھ کر بیٹھی۔ حسن چہرے پر ڈھیروں سنجیدگی سے جائے اس کی ایک ایک حرکت کو ملاحظہ فرما رہا تھا۔ عائشہ نے سائڈ ٹیبل پر پڑی چاکلیٹ اٹھائی، ریپر کھول کر پگھلی ہوئی چاکلیٹ کو اپنی چھوٹی سی انگلی پر لیتی وہ انگلی حسن کے چہرے کی طرف بڑھا گئی۔ حسن نے فوراً حیرت سے آنکھیں پھیلائے اس کا ہاتھ پکڑا۔ کیا کر رہی ہو یہ؟ دماغ جگہ پر ہے تمہارا؟ چھوڑے نا، میں آپ کو چہرے سے چاکلیٹ صاف کرنا سکھاتی ہوں۔ عائشہ حسن کے ہاتھ سے اپنا مومی ہاتھ چھڑواتی انگلی پر لگی چاکلیٹ حسن کی ناک، گال، ہونٹوں اور گردن پر اچھے سے لگانے لگی۔ حسن نتھیں پھلا کر سرخ چہرے کے ساتھ بیٹھا اس کے گندے عمل اپنے اوپر برداشت کر رہا تھا۔ اچھے سے حسن کو چاکلیٹ سے گندا کرنے کے بعد عائشہ بچی ہوئی چاکلیٹ کو یک دم ہی منہ میں ڈال گئی۔ یہ کیا کر دیا تم نے بیبی گرل؟ گندی چاکلیٹ منہ میں ڈال دی؟ حسن حیرت کے غوطے کھاتا یک دم ہی بھڑکا تھا، آخر اس کی بیوی اتنی گندی کیسے ہو سکتی تھی؟ گندی تھوڑی تھی، اور ویسے بھی اگر میں اسے پھینک دیتی تو وہ ضائع ہو جاتی نا، اور اس کو ضائع کرنے سے گناہ ملتا ہے۔ عائشہ چہرے پر ڈھیروں معصومیت سے جائے حسن کو ٹکر ٹکر دیکھتے ہوئے بولی، پھر حسن کا چہرہ دیکھتی کہا لگا کر ہنستی۔ حسن بیچارہ تو بس کڑ کر رہ گیا تھا۔ ہٹو میرے اوپر سے، حسن اسے اپنی ٹانگوں سے ہٹاتا غصے سے بولا۔ نہیں نا، میں بھی آپ کا چہرہ صاف کروں گی۔ عائشہ جلدی سے اپنی بات کہہ کر مزید حسن کی ٹانگوں پر چڑھ کر بیٹھی تھی۔ اب منظر کچھ یوں تھا، حسن ملک شاہ بیڈ کے ہیڈ بورڈ سے ٹیک لگائے ٹانگیں لمبی کیے بیٹھا تھا، جبکہ عائشہ حسن کی ٹانگوں پر اس کا خوبرو چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیے بیٹھی تھی۔ اگر حسن لیٹا ہوتا تو ضرور وہ اس کے پیٹ پر بھی چڑھ کر بیٹھ جاتی۔ عائشہ حسن کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لیے اس کی سیدھی مغرور ناک پر جھکی۔
عائشہ کے اچانک اس عمل پر اور اس کے ہونٹوں کا نرم گرم لمس اپنے ناک پر محسوس کرتے حسن کو اپنے پورے جسم میں کرنٹ دوڑتا محسوس ہوا۔ عائشہ بہت نرمی سے حسن کے ناک پر لگی چاکلیٹ کو اپنی زبان سے چاٹ کر اور اپنے ہونٹوں سے صاف کر کے حسن کے گال پر جھکی۔ حسن کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں، یوں مانو ابھی سینہ چیر کر باہر نکل آئے گا۔ حسن کے گالوں پر لگے چاکلیٹ کو صاف کرنے کے بعد عائشہ نرمی سے حسن کے ہونٹوں پر جھکی تھی۔ حسن کو اپنا ضبط ٹوٹتا محسوس ہوا، جسم بالکل ساکت ہوا تھا، دھڑکنیں پہلے سے بھی زیادہ سپیڈ پکڑ چکی تھیں۔ اس کے نرم و نازک لبوں کا لمس اپنے ہونٹوں پر محسوس کرتے حسن پاگل ہو رہا تھا، آنکھوں میں خمار کی سرخی بڑھنے لگی تھی، جسم بالکل ساکت اور یک ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ حسن کے ہونٹوں پر لگی چاکلیٹ کو صاف کرنے کے بعد عائشہ نے چہرہ پیچھے کر کے حسن کو دیکھا، جبکہ اپنے دونوں بازو وہ اب بھی حسن کی گردن میں حائل کیے ہوئے تھی۔ عائشہ اپنی خوبصورت ہیزل آنکھیں جن میں محبت اور جنون کا ٹھاٹھیں مارتا سمندر آباد تھا، میر حسن کی خمار آلود نشے سے بھری آنکھوں میں ڈال کر مسکرائی۔ حسن تو اس نازک جاں کی قربت کے لیے دل و جان سے تڑپ اٹھا تھا۔ اوپر سے حد تو یہاں پار ہوئی جب عائشہ حسن کی گردن پر جھکتی اپنی زبان سے حسن کی گردن کو چاٹتی، جا بجا اپنے لب رکھنے لگی۔ حسن بے اختیار ہی اس کے بالوں میں ہاتھ پھنساتا، اسے اپنے مزید قریب کرتا، مدہوشی میں اترنے لگا تھا، جبکہ حسن کا ہاتھ کبھی اس کے بالوں میں پھرتا تو کبھی پوری بے باکی سے اس کی نازک کمر میں رینگتا۔ عائشہ حسن کی گردن سے چہرہ نکالتی ایک بار پھر حسن کے ہونٹوں پر جھکی۔ حسن فوراً اس کے بالوں کو اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لیتا، اس کے نرم روئی جیسے لبوں کو اپنے ہونٹوں میں کچلتا، اپنی تمام تر شدتیں نچھاور کرنے لگا۔ اچانک حسن کے اتنی شدت دکھانے پر عائشہ نے تڑپ کر اپنے دونوں مومی ہاتھ حسن کے چوڑے سینے پر رکھے، اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی، مگر اب تو وہ قید ہو چکی تھی اور اس گرفت سے اب وہ نازک جان تب تک رہائی نہیں پا سکتی تھی جب تک کہ اس کا سنگ دل شوہر اپنی پیاس اور تڑپ نہیں مٹا لیتا۔ حسن کتنی ہی دیر اس کے نازک ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں کچلتا رہا تھا، جہاں کہیں اسے عائشہ کی سانسیں کم پڑتی محسوس ہوتی وہاں حسن عائشہ کو اپنی سانسیں دینے لگ جاتا، اور جہاں اپنی سانسیں رکتا محسوس کرتا تو فوراً ہی اس کی خوشبودار سانسوں کو انہیل کرنا شروع کر دیتا۔ مگر اس دوران ایک لمحہ بھی حسن نے اپنے ہونٹوں سے اس کے ہونٹ جدا نہیں کیے تھے۔ عائشہ کے نازک ہونٹوں کو سرخ کندھاری کرنے اور اس کے ہونٹوں پر اچھا خاصا زخم دینے کے بعد حسن پیچھے ہوا۔ عائشہ نے اپنی بھیگی شکوہ کو نگاہوں سے حسن کو دیکھا۔ حسن عائشہ کے نازک لبوں کو اپنے انگوٹھے سے مسلتا، اچانک ہی اس کی گردن دبوچے اپنے دانت گاڑ گیا۔ حسن نے اتنی شدت سے اس نازک جان کی گردن پر اپنے دانت گاڑے کہ حسن کو اپنے حلق میں خون کا ذائقہ اترتا محسوس ہوا۔ حسن کے دانت گاڑنے پر عائشہ درد کے ہاتھوں بلبلا اٹھی، ایک زوردار چیخ کے ساتھ اب وہ ہچکیوں سمیت بری طرح رونا شروع کر چکی تھی۔ عائشہ کو یوں ہچکیاں بھرتے روتے دیکھ حسن کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ بکھری۔ آج پہلی بار اس ننھی جان کا رونا حسن ملک شاہ کو سکون بخش رہا تھا۔ حسن مسکراتی آنکھوں سے اس کے ہچ کولے کھاتے وجود کو دیکھ رہا تھا، پھر ایک جھٹکے سے اسے اپنی ٹانگوں سے اٹھاتا بیڈ پر پٹک کر کھسکتے ہوئے بیڈ کی دوسری سائڈ پر عائشہ کی طرف پشت کی لیٹ گیا۔ وہ معصوم ننھی سی جان اپنی گردن پر شدید درد اور جلن برداشت کرتے اپنے ننھے ہاتھوں سے آنکھیں مسلتی روتے ہوئے حسن کو دیکھ رہی تھی، جو سنگ دل بنا اس نازک جہاں پر ظلم ڈھانے کے بعد اب اس کی طرف پشت کیے سکون سے لیٹا تھا۔ مسلسل عائشہ کی سسکیوں کی آوازیں سنتے حسن لب بھینچ کر رہ گیا، پھر اچانک ہی کچھ یاد آنے پر بیڈ سے اٹھتا،
عائشہ کے ہچکولے کھاتے وجود کو اپنے کاندھے پر ڈالتا واش روم کی جانب بڑھا۔ اتنی ساری چاکلیٹس کھانے کے بعد عائشہ بغیر برش کیے اور منہ ہاتھ دھوئے بیٹھی تھی، اور یقیناً وہ یوں ہی سو بھی جاتی اگر حسن اسے خود برش نہ کرواتا۔ چھوڑیں مجھے، نیچے اتاریں۔ حسن کے اٹھا کر واش روم کی طرف جانے پر عائشہ کی ننھی سی جان مزید خوف کا شکار ہوئی تھی۔ وہ خوب مزاحمت کرتی اپنے ننھے ہاتھوں کے تھپڑ حسن کی چوڑی پشت پر برسانے لگی۔ حسن اسے واش روم کی شیلف پر بٹھاتا، اسپاٹ چہرے کے ساتھ اس کے ٹوتھ برش پر پیسٹ لگاتا، اس کا منہ اپنے مضبوط ہاتھوں میں دبوچتا نرمی سے برش کروانے لگا۔ برش کروانے کے بعد اس کا منہ ہاتھ اچھے سے دھلواتا، اس کے سرخ قنداری لبوں کو اپنے ہونٹوں سے چھو کر اس کی بھیگی ہوئی شکوہ کن نگاہوں میں دیکھنے لگا۔ بس اتنی سی ہی ہمت تھی تمہارے اندر، رومانس سکھانا تو تم اس طرح میرے قریب آئی تھی جیسے تم نے بہت بڑے بڑے میدان مارے ہوں۔ حسن چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے مسکراتی آنکھوں سے اس کے سرخ گال سہلاتے ہوئے بولا۔ عائشہ بغیر حسن کی بات کا جواب دیے اپنی سرخ بھیگی نگاہوں سے حسن کو دیکھ رہی تھی۔ گردن کی جلن بڑھتی جا رہی تھی جسے برداشت کرنا اس نازک جان کے لیے اب بہت مشکل ہو رہا تھا۔ حسن کی نظریں بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر موجود زخم سے ہوتی اس کی گردن کے زخم پر جا ٹھہری، جن پر خون کی بوندیں واضح تھیں۔ ہونٹوں سے زیادہ گردن کا زخم گہرا اور واضح تھا۔ اس کے زخموں اور ہچکولے کھاتے مومی وجود کو دیکھتے حسن نے نظریں چرا کر اپنا نچلا لب بے دردی سے کچلا، پھر بے اختیار ہی اس کی گردن پر جھکتا انتہائی نرمی سے اپنی زبان اور ہونٹوں کا مرہم نکلنے لگا۔ حسن کی گیلی زبان زخم سے ٹچ ہوتے ہی جلن کو مزید بڑھا گئی تھی۔ عائشہ نے حسن کے شرٹ کو بازو سے دبوچے درد برداشت کرنے کی کوشش کی، جبکہ آنسو پھر سے موتیوں کی طرح ٹوٹتے اس کے گلابی پھولے ہوئے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ حسن کتنی ہی دیر اس کی گردن پر جھکتا، اپنے دیے گئے زخم کو زبان سے چاٹتا، لبوں سے چوتا مرہم رکھ رہا تھا۔ شاہ جی، جلن میں کمی آنے پر عائشہ نے تڑپ کر حسن کو پکارا، جبکہ درد اب بھی شدید ہی تھا۔ حسن نے عائشہ کی گردن سے چہرہ نکال کر اسے دیکھا، پھر بغیر اس کی کوئی بات سنے اس کے ہونٹوں پر جھکتا پھر سے وہی عمل دہرانے لگا، مگر اس بار اس کے لمس میں بے انتہا نرمی تھی۔ بہت دیر تک اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچانے کے بعد حسن نے میڈیکل باکس میں سے دوائی نکال کر بہت نرمی سے عائشہ کی نازک سراہی دار گردن پر موجود زخم پر لگائی۔ دوبارہ میرے قریب آنے سے پہلے اور دور جانے سے پہلے زخموں کو اچھے سے یاد کر لینا میری جان۔ حسن اس کی بٹن جیسی ناک سے اپنی سیدھی مغرور ناک مس کرتا اپنی گرم سانسیں اس کے ہونٹوں پر چھوڑتے ہوئے بولا۔ آپ بہت برے ہیں، عائشہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے رستے لبوں کے ساتھ بولی۔ نہیں میری جان، ابھی میں نے برا بن کے دکھایا ہی کہاں ہے، ابھی تو برا بننا رہتا ہے میرا۔ حسن عائشہ کی دھڑکنوں کے مقام کو اپنے مضبوط ہاتھ میں مسلتا، جھک کر اس کی دھڑکنوں کے مقام کو اپنے دانتوں سے کھینچتا انتہائی بے باکی سے بولا۔ حسن کے اس عمل پر عائشہ اپنا سانس روکے سرخ چہرے کے ساتھ آنکھیں بڑی کیے حسن کو دیکھنے لگی تھی۔ اس کے ایکسپریشنز کو دیکھ حسن دل ہی دل میں مسکراتا اسے پھر سے اپنے کندھے پر اٹھاتا واش روم سے باہر نکلا۔ سو ریڈرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں آپ آج کے ایپیسوڈ کو پسند کریں گے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنا آج کا ریویو ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ پہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔